السلام علیکم پیارے بچوں، میں رضوان قریشی آپ تمام طلباء و طالبات کا میرے اس چینل پر استقبال کرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام طلباء و طالبات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم مضمون سائنس سبق نمبر 2 کی مشق حل کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں آپ کو صرف سوالات کے جوابات بتانے کی کوشش کیا ہوا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر انداز میں بیان کیا ہوں، کیونکہ اگر تفصیل میں بتانے جاؤں گا تو ایک سوال کو 10 سے 15 منٹ کا وقت لگے گا، جس سے ویڈیو کافی لمبی ہوگی اور آپ کو جوابات لکھنے میں پریشانی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پاؤز کریں اور ان جوابات کو اپنے وائس میں لکھیں، اور میں آسان زبان کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے، آپ آسانی سے جوابات کو لکھ سکیں۔ چلیے بچوں، سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے جانداروں کی دنیا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر الف، نباتات اور حیوانات کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نباتات اور حیوانات کے درمیان جو فرق ہے وہ لکھنا ہے۔ تو بچوں، اس کا جواب ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، نباتات میں کلوروفل پایا جاتا ہے لیکن حیوانات میں کلوروفل نہیں پایا جاتا۔ نمبر 2، نباتات جو ہے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں لیکن حیوانات اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے۔ نمبر 3، نباتات جو ہے ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، لیکن حیوانات جو ہے ہوا میں سے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ نمبر 4، نباتات اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، لیکن حیوانات جو ہے اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا ان دونوں کے درمیان فرق۔ اب ہے سوال نمبر 1 کا ب، نباتات اور حیوانات میں پائی جانے والی یکسانیت کو واضح کیجیے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نباتات اور حیوانات میں کون سی چیز ایک جیسی ہے وہ ہمیں بتانا ہے۔ ہم جواب ایسے لکھیں گے، نباتات اور حیوانات دونوں بھی جاندار ہیں۔ نمبر 2، نباتات اور حیوانات دونوں ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دونوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دونوں میں بھی جو ہے افزائش نسل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 5، دونوں میں نشو و نما کا عمل ہوتے رہتا ہے۔ نمبر 6، بالآخر دونوں کو موت آتی ہے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جیم، نباتات کی دنیا ہمیں کس طرح مفید ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، نباتات سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے، نباتات سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، نباتات سے جو لکڑیاں ملتی ہیں اس سے ہم دروازے، کھڑکیاں، مکان بنا سکتے ہیں، نباتات سے کئی قسم کی جڑی بوٹیاں بھی ملتی ہے جس سے ہم دوائیں بناتے ہیں۔ اس طرح اور کئی سارے فائدے ہم لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوال، حیوانات کی دنیا سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ایسے لکھ سکتے ہیں، کتا، بلی، گائے، بھینس گھریلو استعمال کے لیے پالے جاتے ہیں۔ مچھلی ہے، بھیڑ، مرغیوں کا استعمال غذا کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ گھوڑا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے جیسے مختلف حیوانات ہیں، ان کا استعمال کاروبار میں یا پھر کاروبار کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، جاندار کس طرح غیر جاندار سے مختلف ہے؟ یعنی جاندار اور غیر جاندار کے درمیان فرق لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب ایسے لکھ سکتے ہیں، جاندار خلیے سے بنے ہوتے ہیں اور غیر جاندار میں خلیہ نہیں پایا جاتا۔ نشو نما، تنفس، اخراج، افزائش نسل یہ جانداروں کی خصوصیات ہے، غیر جاندار میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ جاندار جو ہے اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں لیکن غیر جاندار اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے۔ تو چلیے بچوں، اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، کون کس عضو کی مدد سے سانس لیتا ہے؟ بچوں، اس میں مختلف جانداروں کے نام دیے گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو جاندار ہیں کس عضو کی مدد سے سانس لیتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر سوال اور جواب دونوں بتایا گیا ہے، میں پڑھ کے دوہرا رہا ہوں۔ مچھلی گلپھڑے کی مدد سے سانس لیتی ہے۔ پھر ہے سانپ، سانپ جو ہے پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ پھر ہے سارس، سارس بھی جو ہے پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیچوا،
کیچوا جو ہے اپنے جلد کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ پھر ہے انسان، انسان جو ہے اپنے پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ پھر ہے برگد کا درخت، برگد کے درخت کے جو پتے رہتے ہیں بچوں، اس پر چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کی مدد سے وہ سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لاروا، لاروا جو ہے اسپریکل کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ تو چلیے بچوں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 3، قوس میں دیے ہوئے الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کیجیے۔ بچوں نیچے بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں، ان آپشن میں سے صحیح متبادل چن کر ہمیں لکھنا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے خالی جگہ دی ہوئی ہے اور جوابات بھی دیے ہوئے ہیں۔ آپ چاہے تو ویڈیو کو پاز کر کے ان جوابات کو لکھ سکتے ہو، یا پھر اسکرین شاٹ نکال کر بعد میں بھی لکھ سکتے ہو۔ الف ہے، نباتات کا اپنی غذا خود تیار کرنے کے عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں۔ پھر بے ہے، جسم میں آکسیجن گیس جذب کرنے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ جیم، فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل اخراج کہلاتا ہے۔ دال، محرک کے جواب میں عمل کی صلاحیت کو رد عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہا، عرصہ حیات کے اختتام پر ہر جاندار کو موت آتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، حیوانات اور نباتات کے استعمال تفصیل سے بتائیے۔ بچوں اس میں کچھ حیوانات کے نام دیے گئے ہیں اور کچھ نباتات کے نام دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے استعمال جو ہے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے حیوانات ہے، اس میں نمبر 1 ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی سے ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے، جو کہ کئی سارے بیماری کے علاج کے طور پر استعمال اس کا کیا جاتا ہے۔ پھر ہے شارک مچھلی۔ شارک مچھلی کے جگر سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ ہڈیوں کے امراض میں اس تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے یاک۔ یاک کا استعمال بطور ہم نقل مکانی کے طور پر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا گوشت اور اس کا دودھ ہم بطور غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے بھیڑ۔ بھیڑ کے بالوں سے ہمیں اون حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھیڑ کا گوشت اور دودھ ہم بطور غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیچوا۔ کیچوا جو ہے زمین کو زرخیز بنانے کا کام کرتا ہے، جس سے زمین میں سے فصل اچھی طریقے سے اگتی ہے۔ پھر ہے سیپ۔ سیپ سے ہمیں موتی حاصل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سیپ کا استعمال مختلف سجاوٹی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گھوڑا۔ گھوڑے کا استعمال نقل مکانی کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے اور ہل چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر ہے چوہا۔ چوہے کا استعمال تجربہ گاہ میں مختلف جو ہے تجربات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہے نباتات کے استعمال، اس میں نمبر 1 ہے ادرک۔ ادرک کو بطور غذا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 آم۔ آم کو بھی ہم بطور غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آم کا اچار مربع بنا کر ہم کئی دنوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے نیلگری۔ نیلگری کا پودا جو ہے کئی سارے دوائیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے ببول۔ ببول کی لکڑی سے ببول سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس سے ہم مکان بنا سکتے ہیں، کھڑکی دروازے بنا سکتے ہیں۔ پھر ہے ساگوان۔ ساگوان کی لکڑی کافی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اکثر اس کا استعمال جو ہے دروازے، کھڑکیاں اور مکان بنانے میں کیا جاتا ہے۔ پھر ہے پالک۔ پالک کو بطور غذا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گھیکوار۔ گھیکوار ایک ادویاتی پودے کے طور پر جانا جاتا ہے اور مختلف دوائیں بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے ہلدی۔ ہلدی کا استعمال ہم کھانا بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک قدرتی دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے تلسی کا پودا۔
تلسی کے پودا جو ہے کئی سارے مذہبی رسم و رواج میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے ایک ادویاتی پودے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کرنج، کرنج کو بھی جو ہے ایک ادویاتی پودے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مہوا، اس کا بھی استعمال جو ہے دوائیں بنانے میں کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔